زبیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور کراچی کو براہ راست وفاق کے ماتحت کرنے کا جو مطالبہ کر دیا ہے، کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے نزدیک یہ مطالبہ جائز ہی نہیں؟ بالکل ناجائز ہے۔ میرے لیے کوئی بھی چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے، بشمول یہ جو ان کی تجویز ہے، لیکن ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ایک رائے ہموار کی جاتی ہے، ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اپنی ڈبیٹ کرنے کا، میڈیا میں یہ بات کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو ایم کیو ایم اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھا۔ جو 29 رکنی کمیٹی تھی جس کو رضا ربانی چیئر کر رہے تھے، اس میں بھی شامل تھے۔ تو اب ایک دم سے خواجہ آصف کی طرف سے پہلے آیا کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم۔ بالکل are we even serious about this country کہ آپ ایک اتنی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہو اس کو ڈھکوسلا کہہ دیتے؟ آپ خود، مطلب کسی اور نے نہیں، عمران خان نے نہیں کی تھی 18th امینڈمنٹ، پارٹ اینڈ پارسل تھا۔ اور 29، میں سوزین یہ بھی بتا دوں کہ 29 ممبرز جو تھے اس کمیٹی کے، جو ہیڈ کیا تھا رضا ربانی نے، اور جس میں سب سے سر فہرست آگے تھے اسحاق ڈار صاحب، 29 کے 29 لوگوں کو پاکستان کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا تھا۔ اور پارلیمنٹ اگر آپ جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں ایک وہ اسپیشل بنا ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، کہ جی مونومنٹ بنا ہوا ہے کہ جی ٹو ریمبر فار دی ہسٹورینس کہ یہ کتنی بڑی ایک امینڈمنٹ تھی۔ اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، آپ کے لوگوں کو بھی بتا دوں، ناظرین کو، کہ 18th امینڈمنٹ essentially was to undo the 17th امینڈمنٹ جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر لے کے آئے تھے 2007 کی اسمبلی میں۔ جنرل پرویز مشرف نے فورس کر کے، ڈرا دھمکا کے وہ تو کر لیتے ہیں، وہ لے کے آئے تھے، اس کو انڈو کرنا تھا، کیونکہ تقریباً وہ پریزیڈنشل سسٹم بن گیا تھا۔ تو اس کو واپس پارلیمنٹ، اس میں ہو سکتا ہے کوئی ویکنیسز ہوں، امپروومنٹ کی ضرورت ہو، وہ ضرور ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ زبیر صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا، یہ اچانک سے ایم کیو ایم لڑ پڑی ہے، ڈھکوسلا بھی کہہ دیا، خواجہ صاحب نے بھی کہہ دی، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا ایک یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، اس میں این ایف سی ایوارڈ پہ بھی کوئی نظر ثانی ہوگی، صوبوں کے اختیارات بھی کم کیے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ صوبوں کے اختیارات، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اونر ہے پاکستان کا، اور صوبے جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اٹ از ناٹ، یہ اکائی ہیں اور سب کا امپورٹنس ہے، چاہے وہ صوبے ہوں اور چاہے وہ وفاق ہو۔ بلکہ صوبوں کی اہمیت زیادہ ہے، بیکاز صوبے مل کے وفاق بنتی ہے، اور صوبے میں اگر کمزوری ہوگی تو وفاق کمزور ہوگا۔ اب یہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی صوبوں کو بہت زیادہ چلا جاتا ہے، اور صوبوں کا ایک ایسے تاثر کیا گیا کہ صوبے بڑے نکمے، انیفیشینٹ ہیں، اور اس لیے اتنا پیسہ دے دیا جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتے، اور پھر وفاق کے پاس بچتا نہیں۔ اب وفاق کی ایفیشنسی اب زین ذرا دیکھیں، پی آئی اے کون چلاتا رہا ہے پچھلے 18 سال سے، 20 سال سے، پچھلے 40-50 سال سے؟ ریلویز کون چلاتا رہا ہے؟ صرف میں آپ کو پچھلے سال کا بتا دوں، ایک سال جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں، اس کو 2.1 ٹریلین روپیز فنڈ کیا ہے وفاقی حکومت نے، بیکاز ان کے لاسز کو برداشت کرنے کے لیے 2.1 ٹریلین روپیز۔ تو وفاق کہاں سے ایفیشنٹ ہے؟ صحیح۔ وفاق قرضے لیتے دبا کے۔ پچھلے 10 سال میں وفاق نے 300% سے زیادہ ٹیکسز بڑھائے ہیں عوام پر۔ اب جب آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ٹیکسز اتنے بڑھا دیے ہیں، بے انتہا بڑھا دیے ہیں، تو کم سے کم آپ کا جو فسکل گیپ ہے وہ کم ہونا چاہیے، because ظاہر ہے آپ کا ریونیو زیادہ آئے گا تو آپ کا۔ لیکن ہوا کیا کہ پبلک ڈیٹ جو ہے، قرضے جو ہے، وہ 400% سے زیادہ لیے گئے اسی دوران۔ تو بھائی جب وہ جو ٹیکسز 300% زیادہ لگائے تھے تو عوام کو تو آپ نے دونوں طرف سے پیس دیا ہے۔ تو یہ میرے نظر میں تو وفاق زیادہ انیفیشنٹ ہے۔ وفاق جو قرضے لیتا ہے وہ کس بیسس پر لیتا ہے، اس کی کیا لاجک ہوتی ہے، کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کتنا ضائع کیا گیا ہے، غلط پروجیکٹس پہ لگایا گیا، سارے اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ جو ایم این ایز اور سب کو سینیٹرز کو پیسے دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں 50 کروڑ 1 کروڑ، وہ کس سلسلے میں دیے جاتے ہیں؟ وہ بالکل کون دیتے ہیں؟ وفاق دیتا ہے۔ بالکل۔
زبیر صاحب اب ایک تھوڑی سی، یہ تو ملک کی بات ہوگی، اس پہ جتنی بات بھی کریں کم ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا میں پی ٹی آئی کے حال احوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب یہ بتائیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو دو رہنما ہیں، جس میں اچکزئی صاحب ہیں اور راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انہوں نے ایوان میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد مذاکرات کی اور مفاہمت کی بات کی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں نا، امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور چونکہ یہ ایک نیا ایک پوزیشن پر آ رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، ایکسٹریملی امپورٹنٹ، ان کا ایک میجر رول ہوگا، پاکستان کیسے شیپ کرے گا آئندہ آنے والے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، جب لاسٹ یہاں ملے تھے لاسٹ سنڈے، بلکہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، تو اس میں ہمارا خیال تھا کہ ریکنسلیٹری ٹون ہونی چاہیے۔ ریکنسلیٹری ٹون کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاؤں پڑ جائیں، ریکنسلیٹری ٹون کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور موقع دیں حکومت کو کہ جی یہ پاکستان کے ایشوز ہیں۔ حکومت جو ہے پچھلے 3 سال میں اپنی کوشش کرتی رہی ہے، اٹ ہیز فیل ٹو اوور کم دا بیسک ایشوز جو پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں، یعنی معیشت کے حوالے سے ان کی ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی گئی ہے، پاورٹی بڑھتی چلی گئی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ دبایا ہو گئی ہے، پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو یہ آپ کو اگر سوچنے کا ہے، ادروائز ہمارے پاس تو آپشنز ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، ارلی الیکشنز کی بات کر سکتے ہیں، کریڈیبلٹی آف دی الیکشن کمیشن کی بات کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہم وہ چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے سن 73 کے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، فری میڈیا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن، سوورن پارلیمنٹ، بڑے سمپل سے ڈیمانڈز ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ سر یہ ڈیمانڈز تو آپ کی بڑی سمپل ہیں، لیکن پی ٹی آئی بات کرتی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، اور آپ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ آئین کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے چیزوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے یا جو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اسٹریٹ ایجیٹیشن از پارٹ اینڈ پارسل آف آئین۔ یہ کیسے کہ جی وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو عوام کے پاس جانا اور اپنی بات اسٹریٹس کے تھرو ریز کرنا، اٹس ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف کانسٹیٹیوشن۔ لیکن یہ بھی میں وضاحت کر دوں، دیکھیں عمران خان نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ لیڈ کریں گے جو بھی وہ سمجھتے ہیں، اسٹریٹ ایجیٹیشن، بات چیت جو بھی وہ سمجھتے ہیں محمود اچکزئی، وہی لائے عمل پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرے گی۔ اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت جو لیڈرز ہیں باہر، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، جس میں سیکرٹری جنرل سلمان راجہ ہے، انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے واٹ ایور محمود اچکزئی ڈیسائیڈز۔ صحیح، تو بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے بٹوین تحریک تحفظ آئین پاکستان اینڈ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی از پارٹ اینڈ اسد کیسر از سیکرٹری جنرل آف تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ صحیح۔ سر اب پی ٹی آئی کیمپ سے یہ ایک اوپینین آ رہا ہے یا ایک تجویز آ رہی ہے کہ اگر دونوں اپوزیشن لیڈر سمیت 6 شخصیات کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرا دی جائے، جس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، تو اگر یہ خان صاحب سے ملاقات کریں تو مذاکرات کی فضا بن سکتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو خان صاحب کو کنونس کیا جا سکتا ہے یا کوئی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ کس چیز کے لیے کنونس کیا جا سکتا ہے؟ مذاکرات کے لیے جی، مذاکرات کے لیے، کیونکہ خان صاحب کا تو ایک مذاکرات ٹوٹل ہی ڈفرنس ہے، جو اوپینین ہے وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ نہیں، مذاکرات آج کرنے کے لیے تیار ہے، بٹ مذاکرات میں اگر آپ یہ کہیں کہ 2024 کے الیکشن نہیں ڈسکس ہوگی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی وہ ہماری کرپشن پر بات نہیں ہوگی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آئی مین جو فنڈامنٹل ایشوز پاکستان کو فیس کیے اس کو کیسے آپ انڈر گراؤنڈ ڈال کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ دا بگیسٹ ایشو از دا لیجیٹیمیسی آف 2024 الیکشنز۔ وہ چوری کر کے بیٹھے ہوئے، مینڈیٹ چھین کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں یہ حکومت کو، اور آپ اس پر بات بھی نہ کریں ہمارے ساتھ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہم تو یہ کہتے ہیں جو کوئی آپ ایجنڈا ہی نہ بنائیں، آپ آ جائیں اوپن، آپ کے بھی ایشوز ہوں گے، حکومت کے بھی ہوں گے، دوسری طرف سے بھی ایشوز ہوں گے۔ لیٹس فرسٹ سٹ اینڈ سارٹ آؤٹ کہ اچھا آپ کے کیا ایشوز ہیں، ہمارے کیا ایشوز ہیں۔ ہم آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جب تک یہ ایشوز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ سے
گاڑی آگے نہیں چلے گی. یو ہیو آلریڈی فیلڈ. جو 3.5 سال 3.25 سال آپ نے آزما کے دیکھ لیا نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں معیشت پھنسی ہوئی ہے, اور پھنسی بھی کیا ہے, نیچے گر رہی ہے. وہ جتنے مرضی آپ ویڈیوز دکھا دیں, وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کس سے مل رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے پتہ نہیں بھائی امریکہ سپر پاور ہے, یہ بہیو ایسے کرتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں ایشین ٹائیگر ہے کیا ہے, کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے, بہیو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے کیا اچیو کر کے آ رہے ہیں. صحیح. تو سر یہ جو آج ہم نے ٹرمپ کے پہلو میں محترم شہباز شریف صاحب کو دیکھا, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو غزہ پیس بورڈ پہ اب سائن ہونے والے ہیں؟ یہ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان, بالکل اگینسٹ ہے. پی ٹی آئی بالکل اگینسٹ ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ کیا ٹرمپ از اے کریڈیبل پرسن, از ہی ناٹ اے وار مانگر, از ہی ناٹ اے بلی, جو کہ بڑی سے بڑی کنٹری, مطلب جو دوسروں کی ٹیریٹریز کو کلیم کر رہے ہیں. لک ایٹ دا وے وہ انہوں نے وینیزویلا کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. لک ایٹ دا وے ان کی جو نظریں گرین لینڈ پر ہے, تھریٹ کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ نہیں دیں گے تو وہ یورپ کے سارے ممالک پر وہ لگا دیں گے, ایڈیشنل ٹیرفس لگا دیں گے. ملٹری آکوپیشن کا تھریٹ دے رہے ہیں. پھر دوسرے کنٹریز ہیں لائک کیوبا کو تھریٹ دے رہے ہیں. باقی پتہ نہیں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے. بھائی آپ کا کہاں سے, اب ایسا شخص, اور یہ جو سارا جو جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا ہے, وہ غازہ میں 2 سال تک اسرائیل کی جو فسطائیت ہے, جو بمباری ہے, جس سے ہزاروں لوگوں کو مارا کیا, بچے بوڑھے اور عورتیں شامل ہیں, جس میں میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی نہیں بخشا گیا. صحیح. وہ اس میں اسرائیل تو مار رہا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی تعریفیں کرنا, آرمز سپلائی کرنا, انکریج کرنا اسرائیل کو. وہ اگر ایک شخص رسپانسبل ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. صحیح. از ہی اے مین آف پیس؟ پاکستان ہیز لاسٹ کمپلیٹلی. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر کے کر رہے ہیں, ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے, تو مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ کم سے کم سچ تو بول رہے. بٹ یہ ہمیں نہ بتائیں کہ یہ اس لیے پیس کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ یو این کو ریپلیس کر دے گا یہ جو بورڈ ہے. جی. Who is Donald Trump? Who has given him the authority? یہ تو 18th سر آپ century نے میں خود ہی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلی ہے, لیکن وہ بلی ہمارے لیڈرز کو گریٹ لیڈر بھی کہتا ہے, تو ہمیں تو پھر اس کی سائڈ لینی پڑے گی کیونکہ وہ ہمیں گریٹ لیڈر کہہ دیتا ہے. تو پھر آپ رائٹ اور رانگ کی بات نہ کریں, نہ پرنسپلز کی بات نہ کریں. آپ یہ کوئی پاکستان میں کہہ سکتے کہ ٹرمپ نے جو وینیزویلا میں کیا تھا وہ صحیح کیا تھا؟ یہ کہہ سکتے شہباز شریف کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہ جو گرین لینڈ پر وہ تھریٹ کر کے ٹیک اوور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنا جو کلیم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو تھریٹ کر رہے ہیں یورپ کو وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ٹرو سر, ٹرو.